اس وقت جو صورتحال ہمارے بارڈرز کی ہے، افغانستان کی حکومت نے جو کچھ بھی کردار ادا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام، ان کے دل تو ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، دھڑکتے رہے ہیں۔ 40-45 سال تو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، انصار اور مہاجر بن کر رہے ہیں، اپنے گھر دیے ہیں، اپنے علاقے دیے ہیں، اپنے کاروبار ان کے حوالے کیے ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہمارے عوام کی سطح کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب افغانستان میں بھی افغان طالبان کی حکومت بن گئی، پاکستان کی حکومت بھی موجود ہے، تو ان حکومتوں کے درمیان اچھے رشتے استوار ہونے چاہیے تھے، عوامی سطح پر یکجائی پیدا کرنی چاہیے تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ڈیفرنسز ہیں بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں۔ لیکن اگر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے اس کا فقدان ہوتا ہے تو اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بات حملوں اور جنگ تک چلی جاتی ہے، جو دونوں خطوں کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے تباہ کن ہے، ان کے عوام کے لیے تباہ کن ہے۔ میں افغانستان کی حکومت سے اب بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی فوج وہاں پر حملہ کرے، اور آپ کو کیسے یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو پاکستان میں؟ تو خدا را اس پر نظر ثانی کیجئے، بیٹھ کر بات کیجئے، اس جنگ کو ختم کیجئے۔ ہمارے مسلمانوں کی یہ جنگ تو ان لوگوں سے ہونی چاہیے جنہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اسرائیل کے خلاف ہونی چاہیے، جس نے بیت المقدس اور فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ ہمیں لڑانا سامراج کا ہتھیار ہے، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا ادراک افغان حکومت کو بھی کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں حکومت پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے وہ سارے لوگ جو کردار ادا کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ حالات کے سدھار کے لیے اگر کوئی کردار جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے تو ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم علماء کرام کو بھی اکٹھا کریں گے اور ہم تمام ایسے افراد کو جو ڈپلومیسی کے میدان میں پاکستان کے پورے موقف کو کمپرومائز کیے بغیر عزت اور وقار کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ان کو بھی ساتھ ملائیں گے، اور ایک طرح سے یہ ایک نیشنل نیریٹو بنے گا جس سے امن ہمیں ملے گا۔ یہ جو بدامنی ہے اور دہشت گردی ہے، یہ پرانی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ان پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اپنے خطے کے لوگوں کو، اپنے قبائل کو با اختیار بنانا ہوگا، ان کے نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، بند تعلیمی اداروں کو کھولنا ہوگا۔ معیشت امن کے ذریعے آگے بڑھے گی۔ یہ معیشت اس وقت آگے بڑھے گی جب لوگوں کا احترام کیا جائے گا، ان کی آزادی رائے کا احترام کیا جائے گا، ان کے ووٹ کا احترام کیا جائے گا، ان کی بات کو سنا جائے گا۔ تو یہی خیبر پختونخوا انشاءاللہ پاکستان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا۔ یہ قبائل کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جا کر کشمیر آزاد کرایا تھا، کیوں ان کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ آرمی چیف ہوں یا وزیر اعظم ہوں، ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ساتھ تشریف رکھیے، بیٹھیے، بات کیجئے، مذاکرات کیجئے۔ آپریشنوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اگر ہماری آزادی اور خود مختاری کی بات ہے تو پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے اور اکٹھا ہو کر دشمنوں سے لڑنا چاہتی ہے، دوستوں کو دشمن نہیں بنانا چاہتی ہے۔ اس لیے افغانستان کی حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ادھر سے حملے ہوئے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کے قبائل بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے جواب میں جو کارروائی کی جانی تھی وہ کی جا چکی ہے، اور جو کچھ بھی اب ہو گیا ہے اس کو یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ آج ہی سے بات چیت کا آغاز ہو جانا چاہیے، آج ہی سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور افغان حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت آپ کا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہے۔ بھارت کی جو سامراجی ذہنیت ہے ان کے حکمرانوں کی، وہ مسلم دشمنی پر مبنی ہے۔ آپ تصور بھی مت کیجئے کہ مشکل وقت میں بھارت افغانستان کا ساتھ دے گا۔ میں افغان طالبان سے کہنا چاہتا ہوں، جس دن بھارت یہ دیکھے گا کہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ کوئی پرابلم پیدا ہو گئی ہے، افغان طالبان کی حکومت جا رہی ہے، وہاں جشن بھارت میں منایا جائے گا۔ اس لیے عارضی چیزوں کو دیکھ کر آپ حالات کا ادراک کرنا بند مت کیجئے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔
دہشت گردی کے اس مسئلے کو مل کر حل کیجئے، اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیجئے، اور پاکستان بھی صبر و تحمل کے ساتھ افغان طالبان سے بات کرے اور دہشت گردی کے مراکز کے خلاف ایک متفقہ لائحہ عمل طے کرے۔ قوم بھی ساتھ کھڑی ہوگی، افغان بھی ساتھ ہوں گے، پاکستانی عوام بھی ساتھ ہوں گے، اور اس طرح ہم یہ مسئلہ حل کر سکیں گے۔ اس لیے جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب آگے امن کی طرف بڑھنا ہے اور اپنی آزادی اور خود مختاری کا سودا بھی نہیں کرنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسائل ہمارے صوبوں میں موجود ہیں، ہر جگہ سے آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قوم پرستی کے ذریعے پختون بن کر اور مہاجر بن کر، پنجابی بن کر اور سندھی بن کر، بلوچ بن کر اور کشمیری اور ہزارے وال بن کر ہم کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اس پاکستان کے نظریے کے ساتھ، اس کے عقیدے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ بیوروکریٹ کا ہے، نہ جاگیردار کا ہے، نہ وڈیرے کا ہے، نہ سرمایہ دار کا ہے۔ پاکستان کے عوام کا ہے، اور ان لوگوں کا پاکستان ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ لاکھوں لوگوں کا خون اس کی بنیاد میں موجود ہے۔ وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ اگر ہمیں اسی طرح تقسیم میں رہنا تھا تو یہ ملک کیوں بنایا تھا اور اس کے لیے قربانیاں کیوں دینی تھیں؟ لہٰذا پاکستان کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی ہماری جڑ ہے، یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہماری قوت ہے، یہی ہماری طاقت ہے۔ ہم اس قوت کی بنیاد پر جب متحد ہوں گے تو اس چھوٹے سے طبقے کو تقسیم کر دیں گے جو مل کر ہمیں لوٹتا ہے۔ آپ پاکستان میں جو لوگ حکمران ہیں، جو لوگ براجمان ہیں، جو اس پورے نظام پر قابض ہیں، وہ آپس میں کوئی پختون مہاجر پنجابی نہیں ہوتا، آپس میں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، قوم کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم قوم کو متحد کر رہے ہیں، ان کو تقسیم کریں گے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ متحد ہو کر ان سب کو دیس نکالا دینا ہے، وہ 1% بھی لوگ نہیں ہیں۔ لہذا جد و جہد کو تیز تر کیجئے، شعور کو پروان چڑھائیے، تربیت بھی کیجئے، تزکیہ بھی کیجئے، قرآن پاک سے لوگوں کو جوڑیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور اس کے ساتھ اپنی نئی نسل کو جوڑتے چلے جائیے۔ اور یہ سیرت ایک مزاحمت کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک جد و جہد کی طرف ہکاتی ہے۔ یہ سیرت بتاتی ہے کہ ظالموں کی اجارہ قبول نہیں کی جائے گی، باطل نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا نظام ہی وہ اصل نظام ہے، اس کی طرف پیش رفت کی جائے گی۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اب یہ جو بیچ میں 39-40 دن رہ گئے ہیں، اجتماع عام سے پہلے رہ گئے ہیں، اس میں آپ کو یہ چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں کہ مینار پاکستان، اس کی وسعتیں بہت ہیں، اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، لیکن اس مینار پاکستان کو آپ چھوٹا بنا دیجئے گا۔ صرف خیبر پختونخوا کی حاضری سے ہی اس کو چھوٹا پڑ جانا چاہیے۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے، مشکل سے گزارا کر لیجئے گا، لیکن ایسی قوت کا مظاہرہ کیجئے گا کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی ایک نئی جد و جہد، ایک نئے عزم سے ہم کنار ہو کر اٹھے۔ جماعت اسلامی اس اجتماع کے بعد یہ اس کی ری ایمرجنس ہوگی، یہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ یہ سیاسی جد و جہد ایک ڈائریکشن میں ہوگی، شخصیات کے گرد نہیں ہوگی، بلکہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہوگی۔ منظم طریقے سے آگے بڑھیں گے، نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھیں گے، عوام کو ساتھ ملائیں گے۔ ہم اس طرح بھی لوگوں کی ذہن سازی کریں گے کہ ان کی سیاسی رائے تبدیل ہو، لیکن نوجوانوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو چراغ ہم جلا سکتے ہیں وہ جلاتے چلے جائیں گے۔ میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں، بڑے بڑے گراؤنڈ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مجھے ابھی سوات بھی پہنچنا ہے، مجھے ابھی ملتان بھی جانا ہے، ابھی چند دنوں میں پنڈی اور اسلام آباد بھی جانا ہے، سرگودا بھی جانا ہے۔ اب پورے پاکستان میں اس بنو قابل پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور ان میں حوصلہ اور امید پیدا کرنے کی یہ تحریک ہے، تو دونوں محاذوں پہ کام کریں گے، خدمت بھی کریں گے۔ اور اہل غزہ کو کبھی نہ بھولیں، ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ دہشت گرد اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ کیا کرتے ہیں۔ فی الحال تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں، زمینیں خالی کر رہے ہیں، اور ان کی فوجیں جو پلٹ رہی ہیں۔ یہ حق کی کامیابی ہے، یہ مزاحمت